डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 2। Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasahbihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair, and just businessman. He always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. अब हम इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और इनके साइनोनिम्स का मुताला करते हैं। The first word is earn, हासिल करना, कमाना, get. Practically, अमली तौर पर, pragmatically. Proved, साबित करना या साबित किया, verified. Just, मुंसिफाना, मुसावियाना, और synonym है judge और you can say fair. Equitable, इंसाफ पसंद, fair और just. Trader, ताजिर, businessman. Reputation, शोहरत, fame. Honest, ईमानदार, sincere. The next word is fair, इंसाफ पसंदाना means proper. Dealing, मामलात, affairs. Construct, तामीर करना, build. Dispute, लड़ाई, झगड़ा, quarrel. Regarding, के मुतल्लिक, concerning. Devise, तजवीज़ पेश करना, suggest. Plan, मंसूबा, project. Tribal, कबाइल. Design. डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद और सिनोनिम्स को पढ़ने के बाद अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं, पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमली तौर पर साबित किया, क्या साबित किया? दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, कि कोई शख्स मुनसिफ और आदिल नहीं हो सकता देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के रसूल यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमली तौर पर साबित किया, क्या साबित किया? कि अल्लाह ताला के रसूल ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई शख्स मुनसिफ और आदिल नहीं हो सकता, इनके इंसाफ पसंद नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एज अ यंग ट्रेडर, नो उम्र ताजिर होने की हैसियत से, इनके एक नौजवान ताजिर होने की हैसियत से, ही अर्न्ड द गुड रेपुटेशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी शोहरत हासिल की। रेपुटेशन मीन शोहरत, किस चीज़ के हवाले से? ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, ईमानदार, दयानतदार और सच्चे ताजिर होने की। As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. नो उम्र ताजिर होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदार, दयानतदार और सच्चे ताजिर होने की अच्छी शोहरत हासिल की। He always had fair and just dealings. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जायज़ और मुनसिफाना लेन देन किया, डीलिंग्स की, किसके साथ? विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ, चाहे वो मुस्लिम्स हों, नॉन मुस्लिम्स हों। इसी चीज़ ने इम्प्रेस किया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और उन्होंने पैगाम निकाह भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। He always had fair and just dealings with all people.
تمام لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جائز اور منصفانہ لین دین کیا. When the Kaaba was being constructed, جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی, there arose a dispute, ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. کس چیز کے حوالے سے؟ among the people, لوگوں میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا regarding the black stone, حجر اسود کو نصب کرنے کے متعلق. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود نصب کرنے کے متعلق لوگوں میں جھگڑا کھڑا ہو گیا. یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو وہ نصب کرے. اس چیز کے حوالے سے تمام قبیلوں کے اندر ایک لڑائی پیدا ہو گئی, ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ صبح فجر کے وقت جو سب سے پہلے کعبہ کے اندر آئے گا شخص, جس قبیلے کا بھی ہوگا, وہ اس حجر اسود کو نصب کرے گا. تو اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے وہاں پر موجود تھے, لیکن آپ نے پھر بھی اکیلے وہ حجر اسود نصب نہیں کیا, بلکہ آپ نے ایک چادر منگوائی, اس کے اندر اس حجر اسود کو رکھا گیا اور تمام قبیلے کے سرداروں کو کہا گیا کہ آپ اس چادر کو تھام لیں. جب تمام قبیلے کے جو سردار تھے انہوں نے اس چادر کو تھام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے حجر اسود کو نکالا اور وہاں پر نصب کر دیا گیا. اس سے کیا ہوا کہ تمام قبائل خوش ہو گئے اور ان کے درمیان جو لڑائی تھی, جھگڑا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. تو اسی کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. نیکسٹ لائن ہے کہ he devised the most equitable plan. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادلانہ تجویز پیش کی, یعنی کہ انصاف پر مبنی ایک تجویز پیش کی for the setting of the black stone, حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود نصب کرنے کے لیے عادلانہ تجویز پیش کی. This pleased everyone. اس سے ہر شخص خوش ہو گیا. And saved them, اور انہیں بچا لیا کس چیز سے؟ From a tribal conflict, قبائلی تصادم سے, یعنی قبائلی اختلاف سے, لڑائی جھگڑے سے. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. اس سے ہر شخص خوش ہو گیا اور انہیں قبائلی تصادم سے بچا لیا. ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد اب ہم اس پیراگراف کی سمپل انگلش کرتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. تو سمپل انگلش ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proved that there is no one who could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. The next line is, as a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. تو simple English ہے being a young trader. He got the good reputation as a fair, just and an honest businessman. Next line ہے he always had fair and just dealings with all people. Very simple line, ایک چھوٹا سا سینٹینس ہے, simple English ہے کہ he had fair dealings with all the people. Next line ہے کہ when the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. At the time when the Kaaba was being built, a dispute arose among the people for fixation of the black stone. The next line is, he devised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. دو سینٹینسز کو یہاں پہ اکٹھا ہی کر دیا گیا ہے. سمپل انگلش میں ہم دیکھتے ہیں کہ he hit upon the most justified plan that pleased everyone and saved them from a tribal conflict for the fixation of the black stone. So dear students, یہاں پر ہماری سمپل انگلش بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. سمپل انگلش کو پڑھنے کے بعد اب اس پیراگراف کے اندر آنے والے باکس کویسچن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. How did the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم resolve the issue? کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کس طرح حل کیا؟ تو آنسر ہے the رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم resolved the issue by devising the most equitable plan
for setting of the black stone. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود نصب کرنے کے لیے انتہائی منصفانہ منصوبہ تیار کر کے مسئلے کو حل کر دیا. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا پیراگراف نمبر 2 بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.